رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، اللہ میرا سونا ہے، سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی کجدا ہے، اللہ میرا سونا ہے، سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی کجدا ہے، اللہ میرا سونا ہے۔ سانوں دسیا عربی ڈھولے ہو، سانوں دسیا عربی ڈھولے، کوئی شے نہیں اس تو اولے، اللہ میرا سونا ہے، تمام غیبوں کا غیب دان ہے، حقیقی غیب دان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سانوں دسیا اے عربی ڈھولے ہو، سانوں دسیا عربی ڈھولے، کوئی شے نہیں اس تو اولے، اللہ میرا سونا ہے، سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی کجدا ہے، اللہ میرا سونا ہے۔ اور زبردست بات کی ہے شاعر نے کہ ایک قلبی بالکل ٹھیک ہے ہو، ایک قلبی بالکل ٹھیک ہے، کوئی تو جنا اس دا شریک ہے، اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، اور رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی کجدا ہے، اللہ میرا سونا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب احترام دوستوں، بسد احترام بزرگوں، پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جمعہ کا مختصر ٹائم ہے اور تذکرہ آپ سماعت فرما رہے ہیں اللہ سے تعلق کا۔ پچھلے جمعے، اس سے پچھلے جمعے یہی تذکرہ کہ اللہ سے تعلق استوار کریں، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق بنائیں۔ بہت عرصہ ہو گیا، بہت ہم نے اپنی من مانی کر لی، بہت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی، بہت لوگوں کے دل دکھا لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے
فرمانوں کو پسے پشت ڈال لیا، آج وقت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رجوع کر لیں، اس کو منا لیں، اس کے ساتھ تعلق بہتر بنا لیں، تاکہ کل یہ نہ ہو کہ ہم منہ چھپا کر کہیں اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اور اللہ کہے کہ کون سا بندگی والا تمہارے اندر ہے، کون سا بندگی والا تمہارے اندر اوصاف موجود ہے، کون سی صفت موجود ہے تمہاری کہ تم واقعی میرے بندے ہو؟ کس بات کا تم ثبوت پیش کرتے ہو کہ واقعی تم میرے بندے ہو؟ تم تو میرے بندے ہو ہی نہیں۔ اگر میرے بندے ہوتے تو میری باتوں پر عمل نہ کرتے، میرے بلاوے پر بھاگ کر نہ آتے۔ تم تو اذان کی آواز سنتے تھے اور رخی پھیر لیتے تھے، تم تو اذان کی آواز سنتے تھے، میرا فرمان سنتے تھے اور راستہ ہی تبدیل کر لیتے تھے۔ تم تو نیند کو ترجیح دیتے تھے، تم تو کہتے تھے نیند پیاری ہے، نیند تمہیں پیاری تھی، ہماری بندگی عبادت ریاضت تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ تم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم میرے بندے ہو؟ لہذا بندے بن جاؤ، اس کے بن جاؤ۔ آج وقت ہے اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بندہ رات کو سوتا ہے ٹھیک ٹھاک باتیں کرتا ہوا، حال احوال دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہوا سوتا ہے، اور صبح اس کی نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کی تو صبح ہوتی ہے لیکن اس شخص کی صبح نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات اس کی وہ آخری رات ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر وقت جو ہے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، تابع شعاری اور اس کی بندگی عبادت ریاضت کے اندر زندگی گزار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے۔ دیکھیں ہم دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا ہو یا جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اچھا رہے، پیارا رہے، اس سے بار بار ملتے ہیں، اس کے کہنے میں بھی آتے ہیں، اس کا کہنا بھی مانتے ہیں۔ وہ کہے چلو یار آج لاہور چلتے ہیں، آپ کا گھر میں کام ہے، معاملات ہیں، مصروفیت ہے، اس ساری مصروفیت کام کاج کو آپ پسے پوش ڈال کے آپ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ آپ کی ماں بیمار ہے، آپ کا باپ تکلیف میں ہے، لیکن آپ دوست کی بات مانتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ کی تو دوست ہے، اسی کی بات کو تو میں ٹال نہیں سکتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تو دوست کی بات تو نہیں ٹال سکتا ہے، تو نے تو میرے ساتھ جو تعلق ہے وہ دوست والا ہی نہیں رکھا، تو میرا دوست ہی نہیں بن سکا۔ دوست کے لیے تو نئے کپڑے بھی پہن لیتا ہے، دوست بلائے اس کے پاس جانے کے لیے تو ہمہ قسم کی تیاری کر لیتا ہے، بات بنوا لیتا ہے، یار دوست کے پاس جانا ہے، اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، اور میں بلاؤں تو کہتا ہے یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں، کپڑے درست نہیں ہیں، کپڑے پاک نہیں ہیں، بہانے بنا لیتا ہے۔ دوست کے لیے ابھی بلائے، تیرے کپڑے ناپاک ہوں جیسے ہوں، اچھے بھی ہوں، پھر بھی تو اچھے کپڑے پہن کے اس کے سامنے جانے کی جو ہے تیری خواہش ہوتی ہے، اور مجھ سے ملنے کے لیے تو کہتا ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، فلاں معاملات ٹھیک نہیں ہیں، فلاں گھر میں مصروفیت ہے، گھر میں تکلیف ہو گئی ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار، ان کی تیمارداری کروں، ان کی خدمت کروں تو اللہ کی بندگی کروں، میں کیا کروں؟ وہاں تجھے دوست سے ملنے کے لیے تجھے کوئی چیز آڑے نہیں آتی ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی عبادت ریاضت کا تمہیں کہا جائے۔ اور دیکھیں یہ بھی ایک تعلق ہے، اور جس قدر کوئی تعلق کو زیادہ مضبوط کرتا ہے ویسے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر تعلق چھوڑ دیا جائے تو چھوٹ بھی جاتا ہے۔ آپ کسی دوست کو چھوڑنا چاہیں،
وہ ایک مرتبہ بلاتا ہے آپ نہیں جاتے، دوسری مرتبہ بلاتا ہے کہتے ہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یار 2 منٹ کے لیے آ جائے، یا میں ملنا چاہتا ہوں آپ مجھ سے نہیں ملنا چاہتی ہے تو آپ بہانہ کر یار میں ادھر ہے نہیں ہوں، یار میں گھر میں ہی نہیں ہوں، میں تو باہر گیا ہوا۔ بہانہ بناتے ہیں نہیں بناتے؟ بنا لیتے ہیں جس سے نہیں ملنا چاہتے۔ تو یہی سمجھ لیں کہ ہم اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے بہانے کر رہے ہیں۔ کبھی بیماری کا بہانہ بنا لیتے ہیں، کبھی گھر میں مہمانوں کا بہانہ بنا لیتے ہیں، یار مہمان آ گئے تھے اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، اس لیے اللہ کو جو بلاوا ہے اسے نظر انداز کر دیا، فلاں دوست آ گیا تھا اس کی کامیاب میں مصروف ہو گیا، یار بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ اگر واقعی تیرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا تو اسے کہتا یار میں بھی نماز کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی نماز کے لیے آ جائیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے پر تو ہم شاد اور خوش ہو کے جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اگر دوست کے بلانے پر خوش ہو کر جائے تو دوست سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ وہاں بہانہ خوری کرو گے تو دوستی ختم ہو جائے گی، اور یہاں بہانہ خوری کرو گے تو بندگی ختم ہو جائے گی، آپ اس کے بندے نہیں رہو گے۔ اس لیے ہیں سارے بندے، سارے کہتے ہیں عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے بلایا ہے تو آیا ہے، کہتے ہیں بس وہ ایک مرتبہ وہ ہو گئی نہیں، اور دوسری مرتبہ بس یاد مظروفیت تھی۔ تو کیسا بندہ ہے، کیسا اس کا بندہ ہے؟ اس کا بندہ تو وہ ہے جو نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام دیکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جن کی کروٹیں بھی میرے ذکر کے بغیر نہیں گزرتی، یعنی وہ کروٹیں بھی بدلتے ہیں تو میرا ذکر کرتے ہیں، اور وہ صبح و شام میری پاکی بولتے ہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ اور وہ میرے بندے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ ایسے میرے بندے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ ہم تو حوصلہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے بندے، ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی پریشانی حوصلہ ہی چھوڑ دیا، جو کچھ کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، جو معاملات ہونے اللہ نے کرنے ہیں، ہمارا اس میں کیا طریقہ کار اور کیا، اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ اللہ پر بھروسہ بھی یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں آج تکلیف ہے تو کل صحت ملے گی، آج تنگی ہے تو کل راحت ملے گی، آج دکھ ہے تو کل سکون ملے گا، آج پریشانی نہیں ہوں تو کل یہ پریشانیاں دور ہو جائے گی، میرا رب آج مجھے اگر اندھیرے میں رکھا ہوا ہے تو کل کو میرے لیے روشنی بھی کرے گا، رات آ گئی ہے تو رات کے بعد سویرا بھی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر تعلق مضبوط کرنا ہے، اگر تعلق آخری بات کروں کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، ہم چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا بھی رشتہ استوار ہو جائے، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع شعار ہو جائیں، اور اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، تو اس سے پہلے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ کسی سے دوستی لگانے کے لیے ہم پہلے تگ و دو کرتے ہیں، 2 مرتبہ 4 مرتبہ اسے بلاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار واقعی یہ دوستی کے قابل ہے کہ کبھی میری دوستی کو یہ میری بات کو یہ ٹھیس نہیں پہنچاتا ہے، فرما برداری کرتا ہے اور تیار شعاری کرتا ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے نا میرے بننا چاہتے ہو نا تو پھر آ جاؤ، اور جو پھر میرا بندہ بن جائے گا اس کے لیے میں نے انعام و اکرام رکھی، اسے دھتکاروں گا نہیں، اسے پیچھے نہیں کروں گا، اپنے ساتھ ملاؤں گا، اور وہ میرا بندہ بعد میں میرے پاس آئے گا، میں اس کے انتظار میں پہلے موجود ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ فارسی کا شعر ہے ان کا کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر،
ای سراپا انتظار و منتظر کہ عبد اور چیز ہے، عبد ہوا اور چیز ہے، اس کا بندہ ایسے بندہ اور چیز ہے، لیکن اس کا بندہ جو اس کا بندہ بن گیا، اور وہ کیسے بنے گا؟ سماعت کر، فرما برداری کس میں؟ سب سے جو قریب کرنے والی چیز ہے اللہ کی، سب سے قریب کرنے والی چیز وہ نماز، جو سب سے پہلے قرب ادا کرتی ہے نا بندے کو، ذکر اذکار تلاوت کلام پاک باقی چیزیں بعد میں، سب سے جو بڑی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی ریاضت ہے، اللہ کے ہاں سجدے کرنا ہے، اللہ کے ہاں گڑ گڑانا ہے، اللہ کے ہاں اپنی سیس نبھانا ہے اور بندگی عبادت میں آنا ہے۔ سب سے پہلے فرائض کی پابندی کرو، اور جو بھی آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی عمل شروع کرتے ہو نا اس کو باقاعدہ کر، یہ نہیں ہے کہ آج 10 رکعتیاں پڑھ لی سبحان اللہ کی، کل کو ایک ہی نہیں پڑھی نمازیں ہی گئی ساری، نہیں، فرمایا سب سے پہلے فرائض کی پابندی کرو اگر میرے قریب ہونا چاہتے میرا قرب حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ امتحانوں میں کامیابی کے لیے سوال تو بتائے جاتے ہیں، جواب نہیں بتائے جاتے، سوال بتائے جاتے ہیں، لیکن دین اسلام ایسا ہے کہ اس میں ہر چیز کا سوال بھی بتایا گیا ہے، ساتھ جواب بھی بتایا گیا۔ جنت لینی ہے تو کیا کرنا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، آپ نے قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ نے قبر کے اندر روشنی چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ چاہتے ہیں کہ میری جان کنی، یہ جو جان نکلتی ہے اس میں آسانی ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا، یعنی سوال بھی موجود ہے اور ساتھ جواب بھی دے دیے۔ اور کسی کتاب لکھنے والے کا جواب کہتے ہیں یہ صحیح اینگل پہ نہیں ہے، یہ جو جواب آپ نے لکھا ہے یہ جواب ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، کسی کا کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، کسی کا کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو طریقہ کار ہے وہ سب ایک جیسے اور اتھینٹک بات ہے۔ وہ سوال اور اس کا جواب آپ تیار کر لیتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، یعنی حقیقی کامیابی آپ کو ملے گی، کبھی ناکامی کی صورت ہی پیدا نہیں ہوگی۔ جب ساری چیزیں ہمیں مہیا کر دی گئی ہیں اب بھی ہم پیچھے رہیں اور جہنم کے عذاب کے حقدار ٹھہرے یا قبر کے عذاب کے حقدار ٹھہرے یا جان کنی کے وقت ہماری جان تڑپ رہی ہو اور آسانی سے ہماری جان نہ نکل رہی ہو، تو وہ جو ہمیں بتائے گئے تھے سوال، اس کی تیاری ہم نے کیوں نہیں کی؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ فرائض کی پابندی کرے، اور جو میرے قریب ہونا چاہتا ہے نا، میرے قریب ہونا چاہتا ہے وہ نوافل کی بھی پابندی کرے، یعنی یہ دوسری چیز بتا دیں، اللہ کے قریب ہونا ہے فرائض کی پابندی کرو، اور چاہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ نصیب ہو جائے، پھر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نوافل کی کثرت کرو، جتنے سجدے تمہارے زیادہ ہوں گے اتنے تم میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ سے تعلق استوار کرنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن جائیں، جب اس کا بلاوا آئے تو سارے کام چھوڑ دیں، سارے معاملات چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چل کر آ جائیں، پھر اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ اور اپنی بندگی کی توفیق بھی دے دے گا، پھر وہ ہمیں دھتکارے گا نہیں بلکہ بلائے گا، اور ایسا ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ایک صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس صحابی کو نا ایک دن نیند آ گئی، صبح کی نماز میں نا نیند آ گئی اور وہ نماز نہ پڑھ سکے اور قضا نماز پڑھی اور اتنا روئے اللہ کی بارگاہ میں کہ دوسرے دن پھر جو ہے نا پھر آنکھ لگ رہی تھی تو شیطان نے آ کر جگایا، بھئی اٹھ اللہ کے بندے اٹھ نماز پڑھ۔ اس نے کہا مجھے جگانے والا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ اس نے کہا تیرا کام تو سلانا ہے، جگانا کب سے ہو گیا؟
اس نے کہا میں کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں چاہتا ہوں، کسی کی نیکیوں میں زیادتی نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو جا اور 28 نمازوں کا ثواب لے۔ تو نے کل جو رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اللہ نے تیرے پچھلے گناہ بھی بخش دیے اور راضی ہو کے اللہ تبارک و تعالی تجھے زیادہ نمازوں کا ثواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی جاؤ اور وہ 28 نمازوں کا ہی ثواب۔ لوگوں کی نمازیں قضا ہوتی تھیں تو بحران برپا ہو جاتا تھا، لوگ تعزیت کے لیے جاتے، یار تیری نماز قضا ہو، تعزیت کے لیے۔ اور ہمارے ہاں تو فکر ہی نہیں ہے، پڑھ لی نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا۔ چھوٹے بچے تو چھوٹے ہیں، نوجوان تو نوجوان ہیں، ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں جی کیا ہو گیا جی، وہ شاہ کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے والوں میں بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کرے اس نماز کے ذریعے ہمارا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔